رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق تواڈے کول آئی، موعظۃ من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں ایک نصیحت کی آئی، نصیحت ایک آئی تواڈے کول اللہ دی طرفوں، اور نصیحت کیسی ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، وہ نصیحت ایسی ہے کہ جدے نال دلاں نو اللہ صحت عطا فرماندا ہے، وہ نصیحت ایسی آئی ہے کہ جدے نال اللہ دلاں نو منور فرما دیندا ہے، وہ نصیحت ایسی آئی ہے کہ جدے نال اللہ دل دیاں بیماریاں نو ختم فرما دیندا ہے، اور فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جڑے ایمان والے نے وہ نصیحت جڑی ہے انہاں واسطے ہدایت بھی بن کے آئی ہے تے رحمت بھی بن کے آئی ہے۔ وہ نصیحت کیڑی ہے؟ وہ کیڑی ایسی شے جڑی اللہ دی طرفوں آئی ہے؟ او دا نام قرآن پاک ہے، او دا نام اللہ دا قرآن ہے، عظیم کتاب ہے اللہ پاک دی طرفوں آن والی، بھیجن والا بھی عظیم ہے، آن والا بھی عظیم ہے، لیاؤن والا بھی عظیم ہے، جدے والا ہی ہے وہ بھی عظیم ہے، اور جنہ اگوں انہوں یاد کیتا تے عمل کیتا وہ بھی عظیم ہے۔ قرآن پاک شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، پر سارے واسطے نہیں، انہاں واسطے جنہ دے دلاں دے اندر نور ایمان موجود ہے۔ بے ایمان بندے نو قرآن شفا نہیں دیندا، کیونکہ بے ایمان ہے، او دا دل ٹھیک نہیں، او دا عقیدہ ٹھیک نہیں، او دے اعمال ٹھیک نہیں۔ قرآن انہوں ہدایت عطا فرمائے گا جڑا اللہ رسول دے فرمان نو دل و جان نال منن والا ہے، یعنی یہ میرے کوئی خیالی جملے نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ تے 15ویں سپارے چ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرمایا اساں قرآن نو نازل فرمایا مومنا واسطے ہدایت بنا کے رحمت بنا کے۔ تو ماشاءاللہ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے، سابقہ جتنیاں کتب اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، صحیفے نازل فرمائے، نبیاں دے امتیاں نے، اس وقت دے لوگاں نے، مخالف پالٹیاں نے انہوں نے بدل دیتا۔ ان بڑی مشکل ہے تو انہوں ترات جیڑی ہے اصل اس کے اندر مل جائے، زبور یا انجیل یا دیگر صحیفے جڑے نے وہ اصل نسخے اندر ملن نہیں مل سکتے، او دے اندر لوگاں نے بڑا رد و بدل کیتا، لیکن اللہ دا قرآن ایسا قرآن ہے جی میں لوح محفوظ سے لکھیا ہے، ان جی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ساڑھے کول کتاب موجود ہے، ان جی موجود ہے۔ اور قرآن پاک دیاں برکتاں اتنیاں نے، یہ نہیں کہ دنیا دی کوئی ایک کتاب پڑھو تے بندہ نو ایک مرتبہ پڑھے دوجی واری پڑھن لگیا کفیت ہو رہے، کدی پڑھ لے گا کہ تو چھاڑ دے گا کہ انہوں پتا ہے کہ میں پڑھ لئیے، او دا دل نہیں لگے گا، سکون نہیں لگے گا، انہوں سواد نہیں آئے گا۔ لیکن کلام پاک خدا دا واحد ایسی کتاب ہے کہ جنہوں جنی مرتبہ زیادہ پڑھو گے تو آڑے دل نو اتنا سرور وعدہ جائے گا، اتنیاں برکتاں، اتنیاں عزتاں، اتنیاں نعمتاں، اتنیاں کفیتاں، تو آٹے درجات بلند ہوندے جان گے۔ بندہ کہ گا انہوں میں پڑھ دے جاواں، انہوں میں پڑھ دے جاواں، یہ میرے او جملے نے، یہ او دے واسطے خاص نے کہ جڑا قرآن پڑھنا ہے، جڑا قرآن پڑھنا ہے۔ حاضرین کرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے دے نال بڑے فرمان جڑے نے ساڑھے تک پہنچائے، یہ ہن تساں مزے نال تھوڑے جے وقت دے اندر سننے۔ قرآن ایسا ساتھی ہے، یاری ایسے بندے نال ہونی چاہیے دیئے کہ جڑا یاری توڑ نوائے۔
کی کرے یاری توڑ نبھائے. تو قرآن پاک اور آج دا جڑا آخری ماہ رمضان المقدس شریف دا مبارک روزہ چل رہا ہے، یہ قرآن اور رمضان ایسے تیرے نال دوستی نبھان گے کہ قبر اندر بھی تیری سفارش کرن گے، حشر اندر بھی تیری سفارش کرن گے. گزر گئے نا جی روزے، اللہ قبول فرمائے. جنہ نہیں رکھے انہاں دا بھی مہینہ لنگ گیا ہے، تے جنہ رکھے نے انہاں دا بھی ہیں جی گل ہے. جنہ نمازاں پڑھیاں انہاں دا بھی گزر گیا، جنہ نہیں پڑھیاں انہاں دا بھی مہینہ گزر گیا. ان اگے میں تے وضاحت کراں تے بات دور نکل جائے گی. تو قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئیے حضور دا پہلا فرمان سنیے. حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرمایا تواڈے اندوں بہترین شخص، بہترین بندہ وہ ہے جڑا آپ بھی قرآن پڑھدا ہے تے لوگاں نوں بھی قرآن پڑھاندا ہے. یہ اندر کسی عالم دی قید نہیں، پیر فقیر دی قید نہیں، کسی برادری دی قید نہیں. یہ اندر مسلمانہ دی بات ہے کہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے. انہوں رزلٹ کی ملتا ہے، انہوں فائدہ کی ہوندہ ہے، ڈگری کی ہو دے کول. حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کائنات دا سب تو افضل ترین شخص ہے. ان کس بنا تے ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو جناب آٹا لین جو کہ پیسے بھی نہ ہون، ہو سکتا ہے قرآن پڑھان والے کو جناب ایتے سوٹ بھی نہ ہو تک بنوایا گیا ہوئے. سوشل میڈیا ہے نا، رپورٹ پہنچتی رہتی ساڈے کول کی بندا ہے. سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. کیڑیاں گلاں کریے، زخم بھی چھنی چھنی ہے. ہن میرے ذہن 100 گلاں آ گئی ہیں. بہرحال نمازیاں جدی وفا امام نہ کرنی ہو جدا سلا نہ خدا کو لے لینا. اللہ پاک اپنی ذات دا محتاج بنائے تو غیر دی محتاجی تو بچائے. بس میں یہی عرض کرنا کہ اللہ ساڈا دھیان کسی وال نہ جائے. بڑی ایک درد مندانہ گل ہے جی میرے دل اندر آئی ہے کسی باہر کے علاقے دی، لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہتا. بہرحال تو یہ سمجھ لو کہ قدر انہوں ہی پانی ہے جنہ امام دی قدر کرنی. حالیہ دن ہے 2-4 دنوں دی بات ہے. تو افضل ترین شخص کون ہے بھائی؟ جڑا قرآن پڑھدا ہے اور قرآن پڑھاندا ہے. قرآن پڑھدا ہے اور قرآن، مزے نہ بولو، قرآن پڑھدا ہے اور قرآن. ممکن ہے کہ مولوی صاحب کو کوئی شے موجود نہ ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا دے والے نہ گل نہیں کی تھی. اللہ فرمایا تو دنیا دا شہنشاہ بندہ ہے، تو آپ بھی قرآن پڑھنا ہے، لوگاں نوں بھی پڑھانا ہے. انہوں کو مننے نہ مننے، کوئی نہ مننے. خدا تے سندا عطا فرما رہے ہیں نا. کوئی بکرا یا کوئی جانور ویل ہی جہدے تے اللہ لے کے آئے یا لفظ محمد لے کے آئے، کروڑاں روپیے بولی لگ دی ہوتی، جہدے سینے اندر اللہ دا پورا قرآن موجود ہوئے، او دا مول کی پایا ہے. اللہ بارہ پھر میں عرض کراں گا کہ فائدہ انہوں نے لبنا جنہ قدر کرنے. قرآن کسی دا محتاج کردا، قرآن پڑھنے والا کو محتاج تے نہیں نہ ہوندا، تے شہنشاہ ہے. پیسہ دنیا دا جیڑا ہے یہ کوئی حقیقت نہیں. پیسہ زندگی دی ضرورت ہے، زندگی گزارن واسطے محنت کرنی چاہیے دی بندے نے. لیکن اگر انہوں حقیقت سمجھ لئیے تو بندہ نادان ہے، زندگی تو موت تو نا واقف ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو. آؤ امام الانبیاء دا سونا سچا فرمان سماعت کرو.
تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دعا دے چہرے والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سیریاں دیاں لڑیاں والے لعمرو کا دی جان والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی آئیے جی قرآن پڑھن والے دی عزت کتنی ہے شان کتنی ہے مقام کتنا ہے رفت کتنی ہے اللہ رب العالمین نے لفظ یاد کرن والے نو شان کتنی عطا فرمائیے قرآن پاک دا جناب اللہ روزانہ سپارہ پڑھن والا جنہ تراویح اندر صبح تو لے کے شام تک قرآن نو رٹیا پھر تراویح اندر پڑھیا پورا مہینہ جناب اللہ دن رات کر کے قرآن سنایا انہاں حفاظ دی شان کیے انہاں لوگاں دی عزت عظمت کیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حفاظ قرآن دی عزت کرو انہ دی عزت کرو یا سیدی یا رسول اللہ کس بنا دے حضور نے فرمایا قرآن دے حافظ نے قرآن نو یاد کرن والے نے قرآن نو پڑھن والے نے قرآن نو پڑھان والے نے حضور فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی او اے جنہ قرآن پڑھے آئے جنہ قرآن پڑھایا ہے حضور فرمایا جنہیں انہ دی عزت کی تھی ہے گویا انہیں میں مصطفیٰ دی عزت کی تھی ہے معاذ اللہ کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی نبی نہیں بن سکتا لیکن حضور نے شان قرآن دی وجہ تو عطا فرمائی ہے کہ انہوں مت خیال کرنا کم تر نہ سمجھنا ایک قرآن دا حافظ قرآن دا اور عالم دا مقام حافظ نالو زیادہ ہے کیونکہ قرآن نو سمجھن والا ہے حافظ نے صرف یاد کیتا ہے انہیں قرآن نو صرف یاد کیتا ہے عالم وہ ہے جڑا ایدی نس نس تو واقف ہوندہ ہے اگے فقیہ ہو رہے مفتی اور نے مجتہد اور نے مفسر اور نے انہ دیئے شانہ عظمتہ بکھرین ایتے فقط حافظ قرآن دی بات ہو رہی ہے حضور فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی تو آڈے بچو جن نے حافظ قرآن دی عزت کی تھی گویا انہیں مصطفیٰ جان رحمت دی عزت کی تھی آئیے جی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوان نے سنو اگلا حضور دا فرمان حضور فرمایا جن نے قرآن پڑھیا سکھیا تے سکھایا پھر او دیتے عمل کیتا کی کیتا عمل جڑی ہے بنیادی بات اول ہے عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے بندے نے علم پڑھ لیا عمل کوئی نہیں کیتا تے جاہل ہے جی میں گدے تے کتاباں لدیاں تیرے کو ٹھیر علم ہوئے تو پڑھ کے عمل ہی نہیں کیتا تے کی ہے تو کچھ بھی نہیں عمل کر لے آئی تے پھر شہنشاہ ہیں بولیے سبحان اللہ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایدے عمل دی باتیں کی تھی آپ فرمان دے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لنگنا تسبیح پڑھنے کہ ہو علم پڑھیا علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا تے کی لینا علم پڑھ کے ہو چلے کٹ
کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا بڑے کے ہو سلطان بہو سلطان بہو دودھ جم دانائی پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو بغیر علم تو بندہ ناقص ہے خدا علم انہوں فائدہ علم منگو تے اللہ کو علم نافع منگو نافع آندے نے فائدہ دینا لینو فائدہ پیسے نہیں فائدہ ہی ہے وہ علم جڑا رب دے قریب کر دے علم نافع تو مراد ہی ہے کہ بندے دی زندگی بدل جائے آئیے جی حضور دا فرمان سنیے حضور فرمایا جن نے قرآن پڑھیا سکھیا سکھایا پھر قرآن پاک تے عمل کیتا اللہ رب العالمین قرآن دی برکت دینال جدو معاشر دا دین ہوئے گا سوانے دیتے سورج ہوئے گا الاتش اتش دیاں آوازاں ہون گیاں لوگ اپنے گٹیاں تک پسینے اندر شراب ہون گے کوئی اپنے جنابیاں گوٹیاں تک کوئی ناف تک کوئی سینیاں تک کوئی کندیاں تک کوئی زبان تک منہ تک لوگ اپنے مال دی بنا تش پسینے اندر شراب ہون گے کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی لیکن جڑا قرآن پڑھنے والا ہے قرآن تے عمل کرنے والا ہے قرآن دے احکام نو جانن والا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن نو محشر دے میدان اندر لے کے آندا جائے گا ایویں نہیں آئے گا بلکہ نورانی سواری تے سوار ہو کے آئے گا مزے نہ بولے سبحان اللہ یہ نورانی سواری ہر صرف حافظ قرآن نہیں ملے گی بلکہ سنو میرے نبی پاک دا فرمان حضور نے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوئے گا اچھے عمال کر کے دنیا تو جائے گا نبی پاک نال وفا کر کے جائے گا مومن آندے ہی انہوں نے جڑا وفادار ہوئے حضور دا حضور فرمایا جڑا مومن ہوئے گا دنیا چھڑ جائے گا معاشر والے دن قبراں کھلن گیاں اللہ دی ذات او دے قبر تو نکلن تو پہلا او دی قبر تے جنتی سواری کھڑی کر دے گا اے حافظ قرآن دی شان بیان کرنا چاہنا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونی سواری تے سوار حافظ قرآن ہو جائے گا فرشتیاں واقعہ پھڑیاں ہون گیاں محشر دے میدان اندر لے کے جایا جا رہا ہے اے کون آ رہا ہے اے دنیا دا کوئی شہنشاہ آ رہا ہے جواب آئے گا نہیں اے او آ رہا ہے جڑا فلاں مسجد امام بن کے جن نے زندگی گزاری ہے جن نے قرآن نال وفا کیتی ہے قرآن سکھیا پھر عمل کیتا پھر قرآن سکھایا گیا اللہ فرمائے گا محشر دے میدان تے لے آؤ اعلیٰ ٹیلے تے کھڑا کیتا جائے گا اعلیٰ مقام تے کھڑا کیتا جائے گا فرشتے عرض کرنگے مولا ادنال کی عمل کرنا ہے رب العالمین فرمائے گا وہ اے او بندہ ہے جن نے میری کتاب نال وفا دا حق ادا کیتا ہے آج انہوں ایسا تاج پہنایا جائے ایسا تاج پہنایا جائے جدی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے چند نالوں بھی زیادہ مزے نال کہہ دیئے ہوئے سبحان اللہ یہ شانہ برادری بے کے نہیں ہونیاں کو بندہ مت خیال کرے کہ میں چیمہ تے میرے پتر نوے شان مل جائے گی میں پٹیاں تے میرے پتر نوے شان مل جائے گی میرا فلانا عہدہ ہے میرے پتر نوے مقام ملے گا اے عظمت اے رفعت اے مقام اونا لوگا واسے ہے جنہاں دے بچیاں نے قرآن نو یاد کیتا پھر قرآن تے عمل کیتا پھر قرآن
آؤ قرآن نال وابستہ ہو جاؤ، قرآن دا تعامل تھام لاؤ، قرآن نال وفا کر لاؤ۔ قرآن قبر اندر بھی تیرا شفیع ہوئے گا، حشر اندر بھی شفیع ہوئے گا۔ سنو حضور دی جناب اللہ سونا فرمان فرمایا حافظ قرآن نو تاج پیش کیتا جائے گا، سونا امامہ دیتا جائے گا، ایسی چمک دمک ہوئے گی، سورج دی روشنی تھوڑی ہوئے گی، چاند دی روشنی تھوڑی ہوئے گی۔ یہ حافظ قرآن دا مقام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا بھئی اس حافظ قرآن دے ماں باپ نو لے کے آؤ، کہہ دیو سبحان اللہ۔ واہ قرآن تیریاں شانہ، واہ قرآن پڑھن والے ہو تواڈا مقام، واہ قرآن بچیاں نو پڑھان والے ہو تواڈا مقام۔ سنو جنہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر او دے ماں باپ نو بلایا جائے گا، او دے والدین آنگے، بے شک چٹے ان پڑھ ہون، چٹے جناب اللہ ان پڑھ ہون، پرلے درجے دے جناب اللہ گناہگار ہون، اللہ رب العالمین انہاں دی ان پڑھ وال نہیں ویکھے گا، انہاں دے علم وال نہیں ویکھے گا، انہاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو نہیں بلکہ انہاں اپنے بچے نو قرآن پڑھایا ہے، اپنی بیٹی نو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین معاشر دے میدان اندر انہاں نو عزت عطا فرمان لگا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فلانے حافظ قرآن دے ماں باپ نے انہاں نو بھی نورانی لباس پہنا، کیڑا لباس پہنایا جائے بولیے جی، نہیں مزے نال ماتشار اللہ دن جنتی لباس لب جائے تو اور کی چاہیے۔ عید آ رہی ہے، کئیاں سوالے کئیاں نہ سوائے، تو فرض تے نہیں نہ کہ نمی سوائیے، نہیں جے اجازت دے کوئی گل نہیں، پرانے بھی چل جائیں۔ بہرحال دور بات اور نکل رہی ہے، میں اس بات پاس نہیں آنا چاہتا حضور دے دیوانے ہو۔ عزت عظمت دنیا دی کوئی نہیں کہ روزانہ بندہ نواں سوٹ پائے، یہ دنیا دی آب و جناب اللہ جاہو جلالت مال ہے، تینو اللہ تا فرمایا اچھے جگہ تے خرچ کر، جنہوں نہیں دیتا ہو غریب نہیں اگر قرآن پڑھ لے ہے۔ سنو اللہ پاک آپ سے قرآن دے والدین نو بلائے گا، فرمایا جائے گا بھئی انہوں لباس پہنایا جائے، اے دی ماں نو بھی نورانی لباس پہناؤ، اے دے باپ نو بھی نورانی لباس بناؤ۔ وہ جڑا لباس جڑا نورانی لباس حفاظ کرام دے والدین نو ملے گا، نبی پاک نے فرمایا دنیا و ما فیہا، پوری کائنات دی دولت کٹھی کر لئی جائے، دنیا و ما فیہا، ساری دنیا دا پیسہ اکٹھا کر لیتا جائے، اس سارے پیسے نہ کوئی ایسی چیز خریدی جائے، حضور نے فرمایا او جڑا لباس حفاظ کرام دے والدین نو پیش کیتا جا رہا ہے وہ پھر بھی آلہ ہے، وہ پھر بھی افضل ہے، وہ پھر بھی آلہ ہے۔ آج میں مبارک بات پیش کرنا ہونا نوازیاں نو، دنیا دے جس کونے دے ہوتے جنہ قرآن پڑھے ہے، لوگاں انہوں نے سوٹ پیش کیتے نے، لوگاں انہوں نے جناب پھلاں دے ہار دیتے نے، لوگاں انہوں نے جناب آلہ خدمت کیتی ہے، او دی عوض کی ہے قرآن نال وفا کیتی ہے۔ یقین کرو جیڑا بندہ آپ سے قرآن دی 100 روپیہ خدمت کر دے مولوی صاحب تو انہوں دعاواں دیں دیں، سمجھ آ رہی؟ 100 روپیہ کو خدمت کر دے تو انہوں دعاواں دیں دیں، تو جڑا وفا کرنا لا ہوئے۔ بہرحال میں پھر عرض کرنا یا اللہ ساڑی نظر دنیا دی دولت نہ جاوے، میں قرآن دی عزت عظمت دی بات کر رہے ہیں، جیڑا ماں باپ نو لباس ستا جائے گا، پوری کائنات کٹھی کر لئی جائے، اس لباس سے برابر نہیں۔ سنو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو، وہ حافظ قرآن دے ماں باپ چٹے ان پڑھ جنہوں نے خبر ہی کسے شاید ہی نہیں سی، پر انہاں وفا کر کے محنت کر کے پتر پڑھا چھڑیا، پتر نو حافظ قرآن بنا چھڑیا۔ او والدین معاشر والے دن عرض کرنگے یا اللہ سانو اے لباس کیوں پہنایا گیا، سانو اے عزت عظمت شان کیوں عطا فرمائی گئی، کیوں اے جناب اللہ مقام عطا فرمایا گیا۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، حضور فرمایا معاشر والے دن اللہ دی طرفوں جواب ملے گا، اوے تو انوے لباس تاں دیتا گیا ہے، تساں اولاد نو قرآن سکھایا ہے۔
تساں اپنی اولاد نو قرآن سکھایا ہے، تساں اپنی آل اولاد نو دین سکھایا ہے۔ حضرات دیوانے، حضرات محترم نبی دے دیوانے ہو، ایک قرآن دی برکت ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ صرف ماں باپ بہراور ہونگے یا حافظ قرآن بہراور ہوئے گا۔ سنو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اگلا فرمان، صرف یہ دو اسیاں نہیں بلکہ اگلے حضور دے جملے سنو۔ ترمذی شریف ابن ماجہ دی حدیث پڑھا لگا، حضور نے فرمایا جن نے اولاد نو قرآن پڑھایا، پھر اولاد نے قرآن دے احکام نو سمجھیا، حلال نو حلال جانیا، حرام نو حرام جانیا۔ حضور نے فرمایا اس حافظ قرآن دی برکت دے نال اللہ او دے خاندان جو 10 ایسے افراد نو جنت عطا فرمائے گا جنت جہنم واجب ہو چکیا۔ صرف حافظ قرآن دی اپنی موجہ نہیں ہے، دی برکت دے نال دوجیاں دی موجہ لگ رہی ہے۔ نبی پاک دا فرمان سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبرستان یعنی پنڈ دے اندروں دی عالم دین صحیح العقیدہ حافظ قرآن گزر جائے، اللہ اس پنڈ دی قبرستان چو 40 دن واسطے عذاب چک لیتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بھی شامل دین اللہ کو چودھری نہیں، نبیان دا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو۔ پتہ چلیا قرآن دی برکت نال ماں باپ دیاں بھی موجاں، اور ایسے 10 افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکے ہیں، اللہ حافظ قرآن دی سفارش تے انہوں نے بھی جنت عطا فرما دے۔ آئیے جی اے تے او نے جنہ قرآن نو حفظ کیتا، جنہ عام قرآن پڑھیا، صرف پڑھیا ہی نہیں پھر عمل کیتا۔ یہ بات ذہن اندر رکھنا، قرآن تے کی کیتا عمل۔ ناظرہ قرآن پاک دی بات پیش کرنا لگا، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ قرآن پڑھیا عمل کیتا محشر دا دن ہوئے گا۔ پہلا قبر دی گل نہ کر لئیے پھر محشر تے چلنے۔ آئیے بندہ گناہگار سی پر قرآن دی تلاوت کرنے والا سی، فرشتے قبر اندر آگے عذاب سزا دیگر معاملات سارے ہی نے، ادھر قرآن بھی سونی صورت لے کے قبر اندر داخل ہوئے گا۔ وہ کہہ دیو سبحان اللہ بھائی تارا کا جتے آخری جمعہ اے برکتاں ہوں اگلے جمعہ جو نہیں لبنیاں، اللہ دا فضل ہے، بڑیاں دعاوں کیتیاں، اللہ کرے 5 جمعے ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ جمعے دی جیڑی شان ہے، ہر روز 10 لاکھ بندہ افطاری دے ٹائم اللہ دوزخ تو آزاد کر کے جنت داخل فرماندا ہے، لیکن جمعے دی شان ہے کہ اللہ ہر گھڑی یعنی ہر گھنٹے دے اندر اللہ 10 لاکھ بندے نو آزاد کر جنہ دا سردار ہے۔ قرآن سونی صورت لے کے قبر دے اندر آئے گا، بندے دے اعمال ماڑے سن، نیکیاں تھوڑیاں سن، بدیاں بہتیاں سن، ممکن ہے کہ فرشتے انہوں قبر اندر سزا دیں دے۔ قرآن داخل ہوئے گا قبر دے اندر، او فرشتے ہو ٹھہر جاؤ، فرشتے آکن گے ہونا لیا تو کون ہے؟ فرمایا میں اللہ دا کلام آیا، اے او محمد بوٹا ہے، اے او فلاں بندہ ہے جڑا قرآن میرے دنیا تے رہ کے میں نہ وفا کردہ رہا ہے، میری تلاوت کردہ رہا ہے۔ فرشتے عرض کرنگے یا اللہ اے دے بندے دے اعمال تے تھوڑے کاٹی نے، نیکیاں تھوڑیاں بدیاں بہتیاں، لیکن قرآن صفی بن کے آ گیا ہے، سفارسی بن کے آ گیا، ان کی کیتا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا او فرشتے ہو جی میں کلام آگدہ جے انج من لو، یا اللہ کلام آندہ انہوں جنت دے دیتی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اگر میری کتاب دی سفارش کر رہی ہے، میں رب وحدہ لا شریک قرآن دی سفارش دی انہوں جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر، یا سیدی یا رسول اللہ۔ آؤ جی حضرت سیدنا ابن عمر دا جناب اللہ جملے سنو۔ حضرت عمر دے صاحبزاد نے فرمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنج لوئے نو زنگ لگ جانا
پر انہوں صاف کرن واسطے ریگ مار ماریا جاندہ ہے، دیگر جناب اللہ معاملات اندروں گزاریا جاندہ ہے، لویا صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دل بھی زنگ آلود ہو جاندے نے، دل بھی سیاہ ہو جاندے نے، انہوں بھی زنگ لگ جاندہ ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ ان دلان دا زنگ کیویں دور کیتا جائے گا؟ حضور نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت قرآن۔ حضور نے فرمایا دل دے زنگ کس طرح جناب اللہ دور ہونگے؟ کثرت نہ موت نو یاد کریا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، اللہ دلہ دے زنگ دور فرما دے۔ گنیاں برکتاں نے قرآن پاک پڑھن دیا۔ اچھا ہے ماہ مقدس گزریا الحمدللہ، اجے بھی چند گھڑیاں باقی نے۔ ایک نفل بندہ پڑھے تو انہوں روزیں جو فرضاں دا ثواب ہے، تے فرض پڑھے تے اللہ پاک 17 فرضاں دا ثواب دے رہے ہیں۔ روپیہ خرچ کرے تے اسی طرح ہی ادا جناب اجر زیادہ ہے۔ قرآن عام دنوں چ پڑھیے ایک لفظ تے 10 نیکیاں، تے مہینے رمضان چ پڑھیے تے کہہ دیو۔ میری عادت یہ رہی ہے کہ کم از کم روزانہ سپارہ زیادہ نہیں تے کم از کم کچھ 6 مرتبہ سپارہ سا پڑھیا جڑا تراویحاں وچ پڑھنا ہوندا سی، کم از کم 6 مرتبہ، اس تو زیادہ پڑھیا گیا ایک سپارہ روزانہ۔ ساڑھے تو ود قرآن پڑھن والے لوگ بڑیاں سونیاں آوازاں نے الحمدللہ، ائی تے لشک کرنے لوگاں تے جڑا سونا قرآن پڑھے۔ سنیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ٹائم ہو گیا آخری فرمان سنو۔ بے شمار نے میں یعنی سال پورا بیان کراں تے عظمت قرآن بیان نہیں ہو سکتے۔ انہاں کو جی مولوی صاحب بیڈی لمبی مار چھڑی جے، نبی حضرت علی دا فرمان پیش کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنی شروع کراں۔ یہ لکھنی شروع کراں، تفسیر لکھنی شروع کراں تے اینی تفسیر لکھ دیاں کہ 70 اونٹ جڑے نے او دا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیع الاصحاب۔ او قرآن پاک یاد کرنے والے ہو، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے ہو۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن نو پڑھنے والا ہے، قرآن تے عمل کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا محشر دے میدان دے اندر قرآن اپنے پڑھنے والے نو لبدا پھرے گا۔ محشر دے مجمع دے اندروں پڑھ پڑھ کے لے کے آئے گا، آپ فلاں بن فلاں تمہیں اگے آ جا، فلاں بن فلاں تمہیں اگے آ جا، قرآن اکٹھا کرے گا اپنے پڑھنے والے انو۔ حضور نے فرمایا یاتی لے کے آئے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن ہوئے گا کی پھر شفیع اللہ اصحابہ۔ جنہ قرآن دنیا تے رہ کے پڑھیا ہوئے گا، محشر والے دن اللہ دا قرآن انہاں دی سفارش کرے گا، انہاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ شفیع اللہ صاحب شفیع بنے گا قرآن انہاں دا جنہ دنیا تے رہ کے قرآن نال وفا کیتی ہے، قرآن پڑھیا ہے، قرآن دی تلاوت کیتی۔ حضرات کڈے خوش بخت لوگ نے جنہاں قرآن پڑھیا ہے تے قرآن لب کے لے آ رہے ہیں۔ ایتھے برادریاں نہیں جے چلنیاں، ایتھے اعمال چلنے، ایتھے جاؤ جلالت نہیں چلنی، دنیا دی دولت پیسہ نہیں چلنا، ایتھے اعمال چلنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے
ایک جگہ تے خیمہ لایا اتھوں زمین جو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی صبح حضور دی بارگاہ چرز کیتی یا سیدی یا رسول اللہ سان جتے خیمہ لایا اتھے تے قبر سی اسی رات ساری ہو تو سورہ ملک دی آواز سن دے رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا قبر اللہ ہوئے جڑا دنیا ترہ کے کثرت پر سورہ ملک دی تلاوت کرتا رہا ہے اللہ نے انہوں قبر اندر بھی یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ قبر چ بھی قرآن دی تلاوت فرما رہا ہے برکتاں کے نہیں قرآن دیاں ساڑھے کرانچ کنے کنے قرآن کو دو دو چار چار تے ہیں نا پر برکتاں کوئی نہیں پتہ کیا ہوں اساں عمل نہیں کیتا قرآن پڑھ لینا کافی نہیں عمل کرنا کافی ہے قرآن موجود ہے قرآن اللہ دی رحمت ہے قرآن تے شک کرنے والا بندہ دار اسلام چو خارج ہے قرآن اپنی جگہ اعلی افضل ہے لیکن قرآن دا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا کہ اساں عمل کرنا چھڑ دیتا ہے پڑھنا بھی کافی نہیں قرآن تے ویکھنا ثواب ہے پڑھنا تے پھر اگے اور درجہ زیادہ ہوئے گا پھر پڑھ کے عمل کرنا اگے ہوتا درجہ بلانا سمجھ آ رہی جی اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی شان اتنی بڑی وفا قرآن دے نال حضرات قرآن دا دامن تھام لو اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ساڑی دنیا بھی آباد ہے قبر بھی آباد ہے حشر بھی آباد ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر پہلے لوگ انہیں قرآن نہیں سن پڑے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ایک ایک بندہ جناب دساں پنڈاں دے اندر قرآن پڑھا رہا ہے تے جنازے تے جناب سارے کام چلان والے سن فرمایا ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ساڑی ذلت ساڑی رسوائی یہود و نصارہ دی چڑھائی صرف ایجے وجہ تو ہیں کہ اساں قرآن دا دامن چھڑ دیتا ہے اساں قرآن تے عمل چھڑ دیتا ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے تو پھر قرآن دا دامن تھامنا پہے گا قرآن دے حکام تے عمل کرنا پہے گا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال قرآن آلہ ہے قرآن افضل ہے قرآن سچی کتاب ہے تے قرآن نال جڑا وفا کرے گا قرآن قبر اندر بھی ہودا سہارا ہے قرآن حشر اندر بھی ہودا سہارا ہے سامعین محترم اللہ سانو قرآن پاک پڑھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے